थी वो अपना मौक़िफ़ दे दी हुकूमत को। थैंक यू, शुक्रिया। सही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जैसा कि मौलाना फजलुर रहमान साहब सदर पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट ने आपके सामने इस वाक़े की सारी तफसीलात रखी, मैं भी ये कहना चाहूँगा कि पूरी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सिंध हुकूमत इस मसले पर नहायत ही दुखी। इस तरह की हरकत तो हम सोच भी नहीं सकते थे। मेरा नहीं ख्याल कि कोई माशरा, कोई सोसाइटी इस किस्म के शर्मनाक हरकत की इजाजत देता हो, जिसमें जैसे कि मौलाना साहब ने कहा कि हमारे पाकिस्तान जैसे मुल्क में, इस्लामी मुल्क में, एक नहायत ही काबिल एहतराम खानदान के लोग कमरे में, उनके कमरे में दरवाजा तोड़कर घुसे, और जबकि वो आराम कर रहे हैं, सो रहे हैं, 6 बजे का टाइम है। तो इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है। खैर, हम ये समझते हैं कि मजम्मत का लफ्ज जो है वो हमारे दुख और गुस्से को बयान नहीं कर सकता। हमारे चीफ मिनिस्टर सिंध को लाइल्म रखा गया, हमारी हुकूमत के इल्म में ये बात नहीं थी, और ये एक ऐसा वाकया हुआ है जो एक बात की निशानदेही करता है कि हुकूमत बौखलाहट का शिकार है। हुकूमत कमजोर हो चुकी है, हुकूमत के पांव के नीचे से जमीन सरक रही है और उनके हाथ पांव फूल गए हैं। अभी जैसा कि मौलाना साहब ने कहा कि पीडीएम का एक जलसा गुजरांवाला में हुआ जिससे पूरा पंजाब इलेक्ट्रीफाइड हो गया। एक जलसा कल आपने कराची में देखा, और आपने देखा वो किस अंदाज से लोग उमड़ कर आए, किस जोश और जज्बे के साथ आए। तो मैं समझता हूं कि ये वो लोग हैं हुकूमत वक्त में जिनको ना तो माशरती आदाब का पता है, ना वैल्यूज का पता है, और ये ओछी हरकतों पर उतर आए हैं जो इस बात की निशानदेही है कि इनके दिन गिने जा चुके हैं। हमारे चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को बहुत दुख है इस बात, जनाब प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब को दुख है। जैसा मैंने कहा, हम सब लोग दुखी हैं इस बात पर। मरियम नवाज साहब हमारी मेहमान थी, हमारी बहन है, हमारी बेटी है, और सिंध जो है उसकी सकाफत है, तो वो मेहमान नवाजी में और अपने मेहमानों की इज्जत और वक़ार के लिए किसी हद तक भी जाने के लिए तैयार हो। तो चेयरमैन जनाब बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने इसकी इन्वेस्टिगेशन का चीफ मिनिस्टर को हुक्म दे दिया है, और इसकी इन्वेस्टिगेशन होगी, मुकम्मल इंक्वायरी होगी, और वो फिर सारे मामलात जो है वो कौम के सामने रखेंगे, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत जो है और पार्टी जो है इसके ऊपर फिर अपना रिएक्शन देगी। शुक्रिया। थैंक यू, शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप सबका और पीडीएम की जो भी क़यादत कराची में मौजूद थी, मैं उन सबकी शुक्रगुजार हूँ। मौलाना फजलुर रहमान साहब की शुक्रगुजार हूँ, राजा परवेज़ अशरफ साहब की शुक्रगुजार हूँ, और बाकी सबकी भी जो यहाँ मौजूद है उनकी शुक्रगुजार हूँ। जो यहाँ मौजूद नहीं हैं उन्होंने फ़ोन करके मुझसे बात की और अपने तशवीश का इजहार भी किया। तो सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि आज सुबह क्या हुआ। आज सुबह फजर के बाद जब हम सोए तो रात क्योंकि देर हो गई थी जलसे से वापस आते आते, तो कोई 6:15 के करीब टाइम हुआ था जब हमारा दरवाज़ा बहुत ज़ोर ज़ोर से किसी ने पीटना शुरू कर दिया।
تو میں سو رہی تھی, صفدر بھی سو رہے تھے. تو میں نے سوچا کہ جو ہوٹلز ہیں ان میں تو اس طرح دروازہ کوئی نہیں پیٹتا, باہر تو بیل لگی ہوئی ہے, وہ اگر بیل بجا دے, کوئی بجا دے, جس کو اگر اندر آنا مطلوب ہے یا کوئی کام ہے وہ بیل بجا دے. میں نے سوچا کہ کوئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے ادھر ادھر, اس کی کوئی آواز آئی, کیونکہ ایک دم مجھے سمجھ نہیں آئی. تو 1-2 منٹ کے بعد پھر وہی آواز آئی, وہی دروازہ پیٹنے کی آواز آئی. تو میں نے کہا صفدر سے, میں نے کہا مجھے لگتا ہے ہمارے کمرے کا کوئی دروازہ بجا رہا ہے. تو انہوں نے جب دروازہ کھولا اٹھ کر, تو باہر پولیس کھڑی تھی اور انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو گرفتار کرنے آئے. انہوں نے کہا اچھا, میں کپڑے پہن لوں, کپڑے تبدیل کر لوں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں. ابھی وہ اپنے کپڑے تبدیل کر رہے تھے کہ مجھے دروازہ توڑنے کی آوازیں آئیں, اور انہوں نے وہ جو سیکیورٹی لیچ ہوتا ہے دروازے کا, اس کو توڑا, زور سے زبردستی سے اس کو توڑا اور کمرے کے اندر آ گئے. اور میں سو رہی تھی, میں بیڈ میں تھی, اور صفدر نے ان کو کہا کہ آپ اندر مت آئیں, میں باہر آ رہا ہوں, آپ اندر مت آئیں, میں اپنی دوائیاں لے رہا ہوں, کیونکہ وہ ڈائبیٹک ہیں, انسولن ڈیپینڈنٹ ہیں. تو انہوں نے کہا میں اپنی دوائی لے لوں, میں آپ کے ساتھ چلتا ہوں, آپ اندر مت آئیں. لیکن وہ پھر بھی اندر آ گئے, وہ اندر آ گئے اور صفدر کو گرفتار کر کے لے گئے. صفدر نے کہا کہ میری وائف اندر ہے, آپ اندر مت آئیں. وہ گرفتار کر کے لے گئے. اور اس کے بعد صبح میڈیا پہ میں نیوز دیکھ رہی تھی کہ سندھ حکومت نے مریم کو بلا کے گرفتار کر لیا, حکومت کا یہ موقف آ رہا ہے. تو میں ایک بات کہنا چاہتی ہوں کہ مجھے ایک لمحے کے لیے بھی, میں ویسے شکر گزار ہوں بلاول بھٹو زرداری صاحب کی کہ انہوں نے مجھے فون کیا, وہ غصے میں تھے. انہوں نے کہا کہ مریم بی یہ بہت برا واقعہ ہے اور ہم امبیرسڈ ہیں, شرمندہ ہیں, آپ ہماری مہمان ہیں, ہماری بہن ہیں. اور مراد علی شاہ صاحب کا بھی فون آیا, انہوں نے بھی یہی کہا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے مجھے کہا کہ ہم سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہماری بہن کے ساتھ, ہماری مہمان کے ساتھ یہاں یہ سلوک ہوگا. اور اسی قسم کا کچھ اظہار جو ہے میرے ساتھ وہ سی ایم سندھ نے بھی کیا. انہوں نے کہا ہم شرمندہ ہیں, ہمیں سمجھ نہیں آ رہی کہ ہم آپ سے کس طرح بات کریں. تو میں نے ان کو بھی یہ کہا, اور میں آپ کی وساطت سے قوم کو بھی یہ بتانا چاہتی ہوں کہ ایک لمحے کو بھی مجھے یہ نہیں لگا کہ یہ سندھ حکومت کی کارروائی ہے. اور اگر کسی نے کراچی کی زمین پر, کراچی میں ان کو گرفتار کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ شاید پیپلز پارٹی میں اور مسلم لیگ نون میں یا پی ڈی ایم میں دراڑ آ جائے گی, تو آپ تو ناسمجھ ہو سکتے ہیں, آپ تو بے وقوف ہو سکتے ہیں, ہم بھی بچے نہیں ہیں, ہم کو سب سمجھ آ رہی ہے کہ یہ کیا کھیل کھیلا گیا اور اس کے پیچھے کیا مقاصد تھے. تو میں نے تو ایک لمحے کے لیے نہیں سوچا کہ اس کے پیچھے پیپلز پارٹی ہے. اور ہمیں احساس ہے اور ہم الرٹ بھی ہیں, اور ہمیں پتہ ہے کہ یہ چیزیں ہوں گی, تو ہم اس کے لیے تیار بیٹھیں. لیکن کیا مجھے اب یہ سمجھ نہیں آ رہی, قابل ترس ہے وہ ذہنیت. آپ کہتے ہیں کہ مزار قائد کے اوپر نعرہ لگا, مزار قائد پہ جو نعرہ لگا, وہ ویڈیوز جو مزار قائد میں ہلڑ بازی پی ٹی آئی کے کارکنوں نے, میرا خیال ہے کہ کوئی عمران خان صاحب کا کوئی دورہ تھا, وہ ویڈیو مریم اورنگزیب کے پاس ہے, انہوں نے کی, اس کو کوئی پوچھنے والا نہیں ہے. لیکن اگر قائد اعظم کے مزار پر کسی نے قائد اعظم کا ہی بیانیہ, قائد اعظم کے ہی فرمودات دہرائے, تو وہ اتنا بڑا گناہ بن گیا. ووٹ کو عزت دو کوئی ایسا نعرہ نہیں ہے جس سے کسی کی بے حرمتی ہوتی ہو. یہ تو وہی ارشادات ہیں جو قائد اعظم نے خود فرمائے تھے. اور آپ جب مادر ملت زندہ باد, ایسے نعروں سے کس کو ڈر لگتا ہے؟ میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ ووٹ کو عزت دو سے کس کو ڈر لگتا ہے, اور مادر ملت زندہ باد سے کس کو ڈر لگتا ہے, یہ میں اچھے سے جانتی ہوں. اور وہاں نواز شریف زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں مریم نواز زندہ باد کے نعرے نہیں لگے, وہاں ووٹ کو عزت دو کا نعرہ لگا. اور اس نعرے سے کس کو اعتراض ہے یہ آپ بھی جانتے ہیں, یہ میں بھی جانتی ہوں. اس نعرے سے اس کو اعتراض ہے جو ووٹ چوری کر کے آئے ہیں, جو عوام کا مینڈیٹ چوری کر کے آئے ہیں, جنہوں نے فاطمہ جناح سے لے کے آج نواز شریف تک
اور سارے جو منتخب نمائندے ہیں پاکستان کے عوام کے ان کو غدار ڈکلیئر کیا. یہ وہاں جا کر تکلیف جو ہے وہ پہنچتی ہے, میں اچھے سے جانتی ہوں. لیکن کیا آپ کو نہیں سمجھ آ رہی کہ زمانہ بدل گیا, وقت بدل گیا؟ یہ جو نامعلوم افراد ہیں یہ سب کو معلوم ہے. اب خلا سے اتر کر اگر آپ زمین پہ آ گئے ہیں, خلائی مخلوق سے اگر آپ زمینی مخلوق بن گئے ہیں, تو کیا لوگ آپ کے چہرے نہیں پہچانیں گے؟ کیا لوگوں کو سمجھ نہیں آئے گی کہ اس کے پیچھے کون ہے؟ اور پھر جو نواز شریف صاحب نے, جو پی ڈی ایم نے سوال اٹھائے ہیں, ان سوالوں کا جواب کیا یہی ہے کہ غداری کے پرچے کاٹ دو, دہشت گردی کے پرچے کاٹ دو؟ اور اب جو ایک شک ڈالی ہے بیچ میں اور کہا ہے کہ یہ قتل کی دھمکی دی ہے, بھئی وہاں پر سینکڑوں افراد موجود تھے اور وہاں پر آواز جو ہے وہ ایک دوسرے کی نہیں سنائی دے رہی تھی, تو یہ قتل کی دھمکی کسی کو سمجھ آ گئی تھی؟ اور کیوں دے گا کوئی کسی کو قتل کی دھمکی؟ اب اس بات پہ بھی آ جائیں کہ قتل کی دھمکی کا پرچہ درج کرانے والا کون ہے. یہ مجھے ابھی ایک خبر ملی ہے, یہ میرے پاس ایف آئی آر کی کاپی ہے. وقاص احمد خان مدعی ہیں جو دہشت گردی کوڈ کا مفرور ہے. جی, ایف آئی آر نمبر 513/19, تھانہ, یہ کیا لکھا ہے جی, کون سپر ہائی وے والا, اور یہ ڈیٹس بھی اس میں لکھی ہوئی ہیں. تو یہ جو پرچے درج آپ کراتے ہیں, کبھی دہشت گردی کے, کبھی غداری کے, تو ان کے جو مدعی ہوتے ہیں وہ سارے ایک جیسے کیوں ہوتے ہیں؟ جلدی میں ایسے ہی ہوتا ہے. جلدی میں ایسے ہی ہوتا ہے. تو وہ لوگ کیوں ہوتے ہیں جن کا اپنا اتنا لمبا کرمنل ریکارڈ ہوتا ہے؟ آپ کو ایسے ہی لوگ ملتے ہیں. سچا آدمی تو کبھی نہیں آئے گا ان چیزوں کے لیے, ظاہر ہے ایسے ہی لوگوں کو اٹھانا پڑے گا. میں سمجھتی ہوں, مجھے ادراک ہے اس چیز کا. اور یہ بھی میں انکشاف کر دوں کہ کیپٹن صفدر کو دھمکیاں بہت دیر سے آ رہی تھی کہ ہم تمہیں نہیں چھوڑیں گے, اور یہ بہت ہائیسٹ لیول سے آ رہی تھی. ذاتی اناد بھی اس میں شامل ہے. انہوں نے, وہ ایک بہت ایموشنل سے انسان ہیں, وہ بات کر دیتے ہیں تو ان کو دھمکیاں آ رہی تھی. اور اگر کوئی یہ سمجھتا ہے کہ دھمکیوں سے نواز شریف مروب ہو جائے گا, مریم نواز مروب ہو جائے گی, یا پی ڈی ایم کے اتحاد میں کوئی فرق آئے گا یا وہ مروب ہو جائیں گے, تو اس کی خام خیالی ہے. میرے ارد گرد جو لوگ ہیں جن کے ساتھ میرے رشتے ہیں, ان کے تھرو مجھے بلیک میل کرنے سے بہتر ہے میں یہاں بیٹھی ہوں, آؤ اور مجھے اریسٹ کرو. ہمت ہے تو کرو, دنیا دیکھے تمہارا مکروہ چہرہ. آج بھی دیکھا ہے دنیا نے, اور مجھے اس بات کا بھی علم ہے کہ پوری جو سٹوری مجھے پتا ہے, لیکن میں وہ اس وقت اس لیے بات نہیں کرنا چاہتی کیونکہ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے. مجھے مراد علی شاہ صاحب نے پوری بات بتائی ہے اور مجھے پورا علم ہے کہ یہاں پر کیا ہوا. نہایت افسوس کا مقام ہے, نہایت شرم کا مقام ہے, لیکن اس سے آج ایک ہی بات ثابت ہوئی. آپ مشرف کا دور, آپ سب کو یاد ہے نا, جب مشرف کا دور ختم ہونے والا تھا, جب اس کی شامت آئی تھی, تو اس نے پے در پے جو غلطیاں کرنی شروع کی, تو یہ جو لوگ ہیں ان کا تو حال بہت جلد مشرف جیسا ہونے والا ہے. جب آپ طاقت کے نشے میں اندھے ہوتے ہیں, جب آپ کو طاقت کا تکبر ہوتا ہے, تو آپ دماغ سے نہیں سوچتے. جب آپ دماغ سے نہیں سوچتے اور طاقت سے سوچتے ہیں, تو پھر آپ ایسی غلطیاں کرتے ہیں اور اپنے آپ کو آپ پورا کا پورا ایکسپوز کر دیتے ہیں. تو ہمارا کام تو آپ نے آسان کیا, ہمیں تو آپ نے آج وہ موقع دیا کہ ہم قوم کے سامنے یہ بات رکھیں کہ جب نواز شریف کہتا ہے کہ اسٹیٹ ود ان اسٹیٹ نہیں, اسٹیٹ ابو اسٹیٹ, گورنمنٹ ابو گورنمنٹ, تو نواز شریف بالکل سچ کہتا ہے. بہت بہت شکریہ. مریم اورنگزیب صاحبہ, آپ ذرا کائنڈلی کنڈکٹ کریں گی. جی, میرا سوال یہ ہے کہ آپ لوگوں کے غصے سے یہ ظاہر ہو رہا ہے
کہ اب صورتحال جو ہے وہ سنگین ہوتی جا رہی ہے. سوری مجھے غصہ بالکل نہیں مجھے غصہ نہیں ہے, آپ آگے بات کیجیے. جی تو کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ آپ لوگ اسمبلیوں سے, سینیٹ سے, جو سندھ میں آپ کے اداروں کی قائم ہے اس سے استعفے دیں گے اور اس حکومت کا خاتمہ کریں گے؟ جیسے کہ مولانا صاحب نے کہا کہ نہ ہم غصے میں کوئی کام کریں گے نہ جلد بازی میں کام کریں گے, کیونکہ ہم حق پہ ہیں. لیکن اتنا ہے کہ ہمارا کام آسان کر دیا. ہاں بالکل, ہم حق پہ ہیں, سچ پہ ہیں, ہمیں ایسی غلطیاں کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, ہمیں کوئی جلدی نہیں ہے. ان کو جلدی ہوگی, ہمیں جلدی نہیں ہے. ہم جو بھی فیصلہ کریں گے وہ سوچ سمجھ کے کریں گے, وقت آنے پہ کریں گے. آج جو کارروائی ہوئی کیپٹن صفدر کو جو گرفتار کیا گیا آج, اس کا مقصد یہ ہے کہ کل جو آپ نے یہاں پر پاکستان پیپلز پارٹی کی میزبانی میں جلسہ کیا, تو کیا یہ اس جلسے کا رد عمل ہے؟ کیونکہ میزبان پیپلز پارٹی ہے, اسے فعال کرنے یا انہیں اور پی ڈی ایم میں اختلافات پیدا کرنے کے لیے یہ ریاست کا کام ہے. کیونکہ مراد علی شاہ نے آپ کو تو بتایا ہوگا یہ پولیس والے کی طاقت نہیں ہے کہ آپ کا دروازہ توڑے. کچھ تو پتا ہوگا نا, ریاست کے کن قوتوں نے, وہ قوتیں جن کا ذکر آپ کے والد کرتے وہی ہے یا کوئی اور ہے؟ آپ اچھے سے جانتے ہیں کون ہے, کیونکہ جب مراد علی شاہ صاحب نے کہہ دیا, بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہہ دیا, سندھ حکومت نے کہہ دیا کہ ہم میں سے کوئی نہیں ہے, تو پھر کون ہے؟ پھر وہی بچ گئے. ایک منٹ سب کو بات دیجیے, ایک منٹ جی, آپ بات کریں جی, آپ بات. مولانا فضل الرحمان اور دیگر پی ڈی ایم رہنماؤں کے ساتھ پریس کانفرنس جاری تھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت جبر اور ظلم کی حکومت ہے. سندھ پولیس پر دباؤ ڈالا گیا اور گرفتاری عمل میں لائی گئی. سندھ حکومت اور پی ڈی ایم کے درمیان اختلاف ہوا, اس وجہ سے یہ سب کیا گیا. یہ مریم نواز کے شوہر ہیں, ان کے ساتھ ایسا کرنا صحیح نہیں ہے. وزیر اعلیٰ سندھ کو اس گرفتاری سے لا علم رکھا گیا. ہم کیسے دنیا کو باور کرائیں کہ پاکستان مہذب قوم ہے؟ یہ لوگ جلسے کی طاقت دیکھ کر ڈر چکے ہیں. انہوں نے کہا کہ ہم سچ پر ہیں اور سب کو سوچ سمجھ کر ہی کریں گے. جبکہ مریم نواز کا کہنا تھا کہ آپ سب کا شکریہ کہ آپ سب یہاں آئے. آج صبح سویرے فجر کی نماز کے بعد ہم سوئے ہوئے تھے. جب میرا دروازہ پیٹا گیا مجھے ایک دم سمجھ نہیں آئی اور ووٹ کو عزت و کنار سے یہ ڈر گئے ہیں. کہا گیا اب گرفتاری بھی پولیس کرے گی, لیکن پولیس کے پیچھے یہ سب تھے جن کو لوگوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے, سب نے دیکھا ہے. جی 4 گھنٹے تک آج اس پہ سینٹرل گورنمنٹ کیا کارروائی کرتی ہے؟ جی مائک دے انتہائی معذرت خواہ ہے, خاص طور پر اپنی قابل عزت و احترام بہن مریم نواز صاحبہ کے سامنے, ہمارے پی ڈی ایم کے جو رہنما ہیں صدر صاحب اور سب ان کے سامنے, اور جو ہمارے پی ایم ایل این کے کارکن ہیں پورے پاکستان کی, سندھ گورنمنٹ ان کے آگے معذرت خواہ ہے کہ اس ہوٹل میں سندھ میں یہ واقعہ ہوا جس کی ہم شدید مذمت کرتے ہیں. جو سوال آپ نے کیا اس پر لیڈر صاحبان بول چکے ہیں اور چیف منسٹر سنگھ نے اس پر انکوائری کو کروا رہے ہیں, اور جس طرح کہا گیا وہ پوری انویسٹیگیشن سامنے آئے گی اور وہ آپ سب کے ساتھ شیئر کی. اکثر سوال میں آگے نکل جاتا ہوں تو لوگ کہتے ہیں اس بار پہ آپ واپس آ جائیے کیونکہ بات وقت تو سوال آپ سے یہ 19 آپ کہہ رہے ہیں حکومت جا رہی ہے, حکومت کہہ رہی ہے کہ اپوزیشن جا رہی ہے, آپ کہہ رہے ہیں حکومت جا رہی ہے, حکومت کہہ رہی ہے اپوزیشن جا رہی ہے. مجھے 1977 کی صورت حال یاد آ رہی ہے کہ دونوں جا رہے ہیں, کہ ایسا تو نہیں صورت حال کی طرف جا رہی ہے. دیکھیے حالات ہوتے ہیں, جس جرم کی پاداش میں منتخب حکومتوں کو رخصت کیا جاتا ہے آپ اس زمانے کی باتیں کرتے ہیں, لیکن آج نکا اور ابا دونوں ایک ہی جرم کے مجرم ہیں, وہ ایسے غلطی نہیں کر سکتے.
ये नवाज शरीफ की तकलीफ इसलिए नहीं एतबार में लगाई गई कि उन्हें GHQ से ब्रिगेडियर का वादा कर साहब ने बैरिस्टर बात की होगी, मेरा ख्याल छुट्टी करे नवाज शरीफ देखें, अगर हमारी पार्टी का कोई कारकुन या रहनुमा अपनी जाती हैसियत में बात करे, पार्टी का वो मौकफ नहीं दे रहे थे, उनका जाती मामला होगा, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ऐसी कोई बात नहीं की। जवाब सुने। एक सेकेंड, आपने कहा कि 1977 का रिपीट तो नहीं होगा। आपने फरमाया ना ये 1977 है और ना ये 1999 है, 2020 है। इसमें जो ये काम करेगा ये उसके लिए अपने कॉन्सिक्वेंसेस हैं। एक सेकेंड, लेकिन नासिर शाह साहब ने भी बयान जारी किया कि इस तरह नहीं होना चाहिए। आप कहते हैं कि आप जरा सईद गनी साहब का ट्वीट पूरा पढ़े। नीचे उन्होंने मुजम्मत भी की है, लेकिन हाँ, ये बस उसका यही जवाब है। थैंक यू। आप बात करें जी, आप यही तो हमारा मुकदमा है भाई, यही जी जरूर दीजिए, यही तो हमारा मुकदमा है। कई हुकूमतें चल रही हैं। कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि जो कुछ यहाँ सिंध में हुआ है, अगर तो पंजाब हुकूमत की तरफ या KP हुकूमत की तरफ इस तरह के नाजायज काम को वो दिफा करते, उसको जायज कहते, तो फिर तो आप सही मानों में कहते कि ये कठपुतली है। लेकिन जहाँ की हुकूमत कहती है कि वफाकी इदारों ने यहाँ पर अपने हुदूद से तजावुज किया है और वो खुद इसको एक जुर्म करार दे रहे थे, और इस पर इस हद तक के सूबे में हुआ है, उसके डोमेन में हुआ है, उस पर शर्मिंदगी का भी इजहार कर रहे हैं, नदामत का भी इजहार कर रहे हैं, माजरत भी कर रहे हैं, तो फिर आप इसको वो नाम न दे कठपुतली का जो आप इमरान खान को देते हैं या पंजाब के रियासत को। जब से दुरुस्त होंगे, अब गिरफ्तारी होगी, क्या लाए अमल में कोई तब्दीली होगी, कोई धरना होगा, क्या होगा? इसके ऊपर मसला चल रहा है और फौरी इक़दाम के लिए हम मुशावरा करेंगे। एक सेकंड, मेरा नाम अब्दुल जब्बार नासिर है, दुनिया में मेरा ताल्लुक है। मेरा सवाल है कि अभी थोड़ी देर पहले आपने जुमला कहा कि मेरे साथ बैठे साथी को अजीजों को पैगाम न दें, गिरफ्तार करें। वो कौन सी कुव्वतें हैं जो आपको धमकियां दे रही है या आपको पैगाम दे रही है, वो किस तरह के पैगाम? मेरे मौलाना खुर्शीद से मेरा एक सवाल है। खुर्शीद कल इशारों में आपने अपनी तकरीर में से ये फरमाया था कि कुछ लोग बातें कर रहे हैं, वो कौन लोग हैं, जरा कौन को बता दें। मेरे ख्याल में आप मौलवी साहब हैं, आपने किताब में पढ़ा होगा कि बाज़ औक़ात इशारा जो है वो सराहत से ज्यादा फंसी होता है। जवाब दे दिया। धमकियां वो देते हैं जो सदा से धमकियां 72 साल से देते आए, वही देते हैं। जी आप बात करें, एक सेकंड बात करें। हाँ, ये सवाल
अभी मरियम औरंगजेब साहिबा हम दोनों इंशाल्लाह कराची से इसलिए इकट्ठे जाएंगे क्योंकि मरियम औरंगजेब साहिबा ने अभी मुझे खबर दी है कि उनकी बेल हो गई है। शुक्रिया। मरियम नवाज की मौलाना फजल रहमान और दीगर पीडीएम रहनुमाओं के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी थी। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान में इस वक्त जबर और जुल्म की हुकूमत है। सिंध पुलिस पर दबाव डाला गया और गिरफ्तारी कराई गई। सिंध हुकूमत और पीडीएम के दरमियान इख्तलाफ हुआ, इस वजह से ये सब किया गया। मरियम नवाज के शौहर हैं, इनके साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। वज़ीर सिंध को इस गिरफ्तारी से लाइल्म रखा गया। हम कैसे दुनिया को बावर कराएं कि पाकिस्तान मुहज़्ज़िब कौम है। पाकिस्तान एक मुहज़्ज़िब कौम है, हम दुनिया को कैसे ये बावर कराएं। ये लोग जलसे की ताकत देखकर डर गए हैं। जबकि मरियम नवाज का कहना था कि आप सबका शुक्रिया, आज सुबह सवेरे फजर की नमाज के बाद हम सोए हुए थे, 6:15 के करीब हमारा दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से पीटा गया। मुझे एकदम समझ नहीं आया, जब दरवाज़ा खोला तो बाहर पुलिस खड़ी थी। उन्होंने कहा कि हम आपको गिरफ्तार करने आए हैं। ज़ोर से दरवाज़ा तोड़ा और वो अंदर आ गए और सफदर को गिरफ्तार करके ले गए। बिलावल भुट्टो जरदारी ने मुझे टेलीफोन किया और इजहार अफसोस भी किया। हमने ऐसा कुछ नहीं किया जिससे बेहुरमती हुई हो। वोट को इज्जत दो के नारे से इमरान खान को तकलीफ होती है।